پیارے اسلامی بھائیو، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، شاید آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے. یہ ایک نسخہ غوث پاک نے دیے تھے. وہ حاضر ہوتا ہے مرید اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے. اب غوث پاک نے اس سے کہا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دے. تو یہ سوچ میں پڑ گیا، پردے کا اس سے کیا تعلق؟ پردہ اور برکت کا کیا تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ پیر صاحب ہے اور غوث پاک، جو غوث پاک کا نام لیتے اور کہتے ہیں نا کہ عالم علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ غور کریں کہ غوث پاک جو ہے نا اپنے زمانے میں، بلکہ آپ کے پچھلے کچھ زمانے کے بھی جتنے بھی علماء گزرے تھے، ان سب کے آپ سردار ہیں. آپ کا علم ایسا تھا کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ چاروں فقہ کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ اس کو جواب دیتے. چاروں فقہ کے اوپر آپ کو علم جو تھا آپ کا اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو چاروں فقہ کے سارے مسائل بتاتے ہیں. حنفی آگے کچھ پوچھتا تو حنفی کے فقہ کے مطابق اس کو جواب دیتے ہیں. شافعی کچھ پوچھتا تو اس کو اس حساب سے جواب دیتے ہیں. تو آپ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور غریب نواز بھی عالم تھے. تو جتنے اولیاء اللہ گزرے سب عالم تھے. یہ بات الگ ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. یاد رکھیے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. اب غوث پاک کو ماننے والا تھا، اعتراض کرنے والا نہیں تھا. دل میں اس کے کھٹکا آیا کہ پردے کا کیا لینا دینا. لیکن گیا گھر پر، پیر صاحب نے کہا تھا تو سنا اور پردہ لگا دیا. برکت آنا شروع ہو گئی. ایسی برکت آئی کہ جا کر نظر و نیاز لے کر حاضر ہو گیا، تحفوں کے ساتھ پہنچا غوث پاک کی بارگاہ میں. کہنے لگا یا سیدی برکت بہت ہو گئی ہے، لیکن بات یہ کہ وہ پردے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا پردے کا اس سے کیا تعلق ہے. کان کھول کر سنیے اسلامی بھائیوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص جو کہ تیرے گھر کے پاس سے جاتا تھا، تیرے گھر پہ پردہ نہیں تھا اور اس کی چھاؤں تیرے گھر میں پڑتی تھی، وہ بے نمازی تھا اور اس کی چھاؤں تیرے گھر میں پڑنے کے سبب تیرے گھر کی برکت اٹھا لی جاتی تھی. تو وہ بے نمازی کی چھاؤں جب سے تیرے گھر میں پڑنا بند ہوئی، تیرے گھر میں برکت کا نزول جاری رہنے لگا اور برکت اٹھنے سے بچ گئی. تو وہ اسلامی بھائی غور کریں کہ اگر گھر میں تو سب نمازی ہیں لیکن پردہ نہ تھا، باہر سے جا رہا ہے، اس کی نحوست یہ. تو جس گھر میں دن رات بے نمازی پل رہا ہو، اس کے گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اور برکت کا نام یہ نہیں کہ آپ لکھ پتی بن جائیں، آپ کروڑ پتی بن جائیں، آپ کے پاس 100 کروڑ کی پراپرٹی ہو، یہ نہیں. بلکہ برکت کا نام یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو کافی ہوتا ہو، آپ کو اس کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہو. میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق فنانس سے ہے، تو میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ دکھنے میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے شاپنگ سینٹرز بن رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق بن چکا ہے. دکھنے میں کروڑوں روپے، گاڑی کئی لاکھوں کی گاڑی ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائی ہوتا کیا ہے کہ پیسہ تو ہے لیکن ہاتھ میں رہتا نہیں، بچتا نہیں، قرضے میں بندہ چلا جا رہا ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واٹ ایور یو ہیو، جو کچھ آپ کے پاس ہے، یو آر سیٹسفائیڈ، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو. جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کو کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اب بات یہ ہے کہ بے نمازی، جب بے نمازی اگر کسی گھر میں پلے تو اس کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کے واسطے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں سب کو پیار محبت کے ساتھ نماز کا پابند بنائیے. اور اگر وہ لوگ جن کے اوپر آپ حاکم ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر یہ پیار سے نہ مانے تو ان کو تھوڑی سی سختی کر کے ان کو سمجھائیں.
سختی سے مراد مار توڑ نہیں کرنا ہے، ناراضگی کا اظہار کریں، بستر الگ کر دیں. بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے آپ ان کو نمازی بنا سکتے ہیں. تو پیارے اسلامی میں اپنا ایک ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں گے.